السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بات مشہور ہے اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کر اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات مشہور ہے، اور ان کا یہ ایمان بن چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب معافی ملی تو انہوں نے اللہ کے عرش کے اوپر کلمہ دیکھا، اور اس کلمے کے توسط سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہاں تک آتا کہ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد جو ہے تو ابھی میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا۔ کچھ عالم ماشاءاللہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو آپ کے عرش سے پڑھا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہوگی کہ جس کا نام جو ہے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو کسی ایک صحیح روایت سے، یہاں تک کہ کوئی پراپر ضعیف روایت بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں نہیں ملی۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو وہ ضرور اس کو بیان کرے اور کوڈ کرے کہ کوئی بھی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو ایکسپلین کیا ہو، بتایا ہو کہ آدم علیہ السلام کو جب معافی ملی ہے تو وہ میرے ذریعے سے ملی ہے۔ تو یہ بیان کرنا قطعی طور کے اوپر یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب وہ جو یاد کروائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلمات، فتلقى آدم کلمات، وہ کلمات کیا تھے؟ یہ آج کے مولویوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا ان کلمات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، ظاہر انہیں پتہ ہوتا تو ہمیں بتاتے۔ تو ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ کیسی یہ ظلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح بات کرنا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات عظیم ہے، اب اس طرح جھوٹے واقعات بنا کر آپ اس کو اونچا نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہم لوگ پوری کائنات کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو وہ سب سے ہمارا ایمان ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نہ اپنا مقابلہ کسی نبی کے ساتھ کیا، بلکہ ناپسند فرمایا انہوں نے۔ اگر کبھی کوئی یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کوئی کہتا کہ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا عیسیٰ سے افضل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جو ہے نا وہ فروغ نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک وہ عاجزی میں رہے ہیں ساری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو کیا رتبہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس کے اندر یہ وضاحت ہو کہ جناب یہ کلمات جو ہیں یہ اس طریقے کے، جیسے یہ مولانا حضرات جو ہے بیان کرتے ہیں کہ جناب ایک ستارہ چمک رہا تھا اور جبریل جو آئے، اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ بیان کرتے ہیں اس ستارے کے متعلق۔ وہ ستارہ کون سا تھا کہ جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ معلومات ملتی ہے، جو معلومات اللہ کے نبی نے ہمیں دی نہیں، جبریل علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی نہیں اللہ کے ذریعے سے، اس کو ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے علماء کرام کو رجوع کرنی، بلکہ ان کو عالم کہنا بھی میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، اور ہم صرف وہ بات بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہو۔ اپنی طرف سے ان کی طرف بات منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔